حسن و محبت کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور گاؤں حسن سے خالی نہیں۔ گاؤں میں محبت کرنا مشکل تو ہوتا ہے کیونکہ ایک گاؤں ایک گھر کی مانند ہوتا ہے اور گھر کی بات گھر والوں سے چھپی نہیں رہتی۔ شہر کے اندر ہمسائے کے گھر چوری ہو جائے تو کچھ خبر نہیں ہوتی، مگر گاؤں کے اندر تمام لڑکوں کو لڑکیوں کی خبر ہوتی ہے اور تمام لڑکیوں کو لڑکوں کی خبر۔ گاؤں کے اندر شہر کی نسبت حسن کم ہوتا ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ گاؤں میں کوئی چٹی لڑکی ہوتی تو سارے گاؤں میں اسی کے چرچے ہوتے، مگر اب وہاں بھی حسن عام ہوتا جا رہا ہے۔ لڑکی کو گاؤں میں دیکھنا تو آسان ہوتا ہے لیکن ملاقات کرنا مشکل ہوتی ہے۔ شہر میں دیکھنا بھی آسان اور ملاقات کرنا بھی آسان۔ ملاقات کرنی بھی آسان ہوتی ہے لیکن گاؤں کے اندر آغاز محبت کے کئی طریقے ہیں۔ نمبر 1، گاؤں کے اندر عام درخت پر حال ہی پابندی ہوتی ہے، ورنہ اوپن ایئر تھیٹر ہی ہے۔ لسی لینے گئے اور بس شروع۔ نمبر 2، گھر کے سامنے سے کئی بار گزرے، خصوصاً اس وقت جب وہ چھت پہ ہو یا صحن میں دھوپ سینک رہی ہو۔ آج کل گاؤں میں بجلی آ گئی ہے، ہر دوسرے گھر میں ٹیپ ہے، لڑکا یا لڑکی کیسٹ کے بہانے گئے اور کمند پھینک دی۔ نمبر 3، آغاز محبت کا ایک سبب مویشی چرانا بھی ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ گاؤں جو شہروں سے بہت دور ہوتے ہیں، جہاں اخبار پڑھی یا لفافے کی شکل میں نظر آتی ہے اور ریڈیو کو ایک قیمتی تحفہ تصور کیا جاتا ہے، وہاں لڑکیاں مویشی چرانے کے لیے جاتی ہیں۔ مظفر آباد کے دیہاتوں میں اب بھی لڑکیاں مویشی چراتی ہیں۔ وہ مویشی چرانے گئی، پیچھے سے لڑکے نے بھی اپنے مویشی کھولے اور چل پڑا، اور تنہائی میسر آتے ہی نظریں چار ہو جاتی ہیں۔ اب مویشی چرتے چرتے یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر من بھرتے رہتے ہیں، ہیر رانجھے کی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں۔ گاؤں میں جب دونوں کو یقین ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کی محبت میں قید ہو گئے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ جیل میں ہمارے علاوہ کوئی نہ ہو، یعنی وہ تنہائی میں ملاقات کے متمنی ہوتے ہیں۔ اب وہ تنہائی میں ملنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ گاؤں میں سر عام تو وہ مل نہیں سکتے، پھر وہ گفتگو کرنے کے لیے درمیان میں ایک واسطہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ لڑکی کی سہیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر وہ کوئی بچہ ڈھونڈتے ہیں، اسے 1-2 روپے پکڑایا اور کہا کہ یہ ریکا فلاں کو پہنچا آؤ۔ لڑکا لالچ میں یہ کام کر دیتا ہے۔ شہر کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ لڑکا آہستہ آہستہ انتہائی درجے کا کمینہ ہو جاتا ہے اور خراب بھی، جان جاتا ہے کہ یہ چوری ہے اور برائی ہے، اس لیے وہ منہ مانگے پیسے بھی مانگنے شروع کر دیتا ہے۔ دینے پڑتے ہیں کیونکہ وہ رازدار جو ہے، اگر وہ سہیلی ہے تو دونوں اسے تحفے تحائف کی صورت میں کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ عموماً گاؤں کے اندر پریمیوں کی ملاقات رات کے وقت ہوتی ہے، دن کو ہو تو یہ پتہ چل جاتا ہے۔ شہروں کے اندر دن کو ہوتی ہے، رات کو ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ جگہ کا تعین دونوں میں سے کوئی ایک کر دیتا ہے، اکثر لڑکی ہی جگہ بتاتی ہے۔ اگر دیہات میں باغوں کی کثرت ہے تو پھر لڑکی اسے بتائے گی کہ تم فلاں باغ کی فلاں لائن کے فلاں نمبر درخت کے نیچے آ جانا۔ وہ دونوں وقت مقررہ پر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ گھر والوں سے لڑکی یہ کہہ کر جاتی ہے کہ میں سہیلی کے ساتھ پیشاب کرنے جا رہی ہوں۔ وہ دونوں درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اگر سہیلی ساتھ ہے یعنی تھوڑا دور ہے تو وہ صرف ہاتھ پکڑنا یا زیادہ سے زیادہ بوسہ لینے تک ہی رہتے ہیں اور آگ سلگتی چھوڑ کر جدا ہو جاتے ہیں۔ اگر باغ نہیں تو کوئی کسی فصل میں، سردیوں میں گنے کی فصل میں اور گرمیوں میں گندم کی فصل میں ملنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ کھیت کے درمیان فصل کاٹ کر محسوس جگہ بنائی جاتی ہے، وہاں اچھے طریقے سے ملاقات ہوتی ہے۔ میرے دیہاتی نوجوانوں بھائیوں، آپ کو معلوم ہے اس لو کے کیا نقصانات ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اگر تم پکڑے گئے تم یقیناً پکڑے جاؤ گے، کیونکہ کھانسی، عشق، مشق، اشک، خارش، قتل اور پان کی پیک لاکھ چھپانے پر نہیں چھپتی، تو تمہارے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ کی رسوائی ہوگی، تمہارے ماں باپ کی کم اور لڑکی کے ماں باپ کی زیادہ ہوگی۔ یہ احساس رسوائی ان کو تمہارا دشمن بنا دے گی۔ اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہیں گے تو وہ ہونے نہ دیں گے، اور اگر باہر سے رشتہ آیا تو شریک مرچ مسالہ لگا کر بیان کریں گے، اور یوں اس بچی کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ، یہ محبت ہے کہ عداوت؟ اگر محبت ہوتی ہے تو چھپ چھپ کے مت ملا کرو، اس کے دو نقصان ہوتے ہیں، تمہارا جی بھر جائے گا، ماں باپ کی رسوائی ہوگی، اور یہ دونوں صورتیں شادی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر واقعی تم کو محبت ہے تو لڑکی کو نہ چھیڑو، اپنے والدین کو چھیڑو، اور چھیڑو جب تک وہ خود جا کر لڑکی کے والدین سے تمہاری محبوبہ کو مانگ نہ لے۔